پیارے ناظرین، جب شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور دونوں جوڑے بطور جنت میں رہنے لگے اور ان کی تنہائی اداسی دور ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت میں رہو، جو مرضی ہو کھاؤ، جہاں من پڑے جاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس وقت جنت میں سانپ بھی موجود تھا اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے زبردست خوشبو بھی آتی تھی، اور اس سانپ کو اس بات کی اجازت بھی تھی کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سانپ جب جنت سے باہر آیا تو شیطان مردود نے کہا کہ جنت کے اندر مجھے بھی لے چلو، تو اس پر سانپ نے جواب دیا، تم جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ نے تمہیں جنت سے نکال دیا ہے۔ اور شیطان نے اپنی دوستی کا وعدہ دیا، اس کے باوجود بھی سانپ انکار پہ انکار کرتا رہا، لیکن شیطان کی خوشامدی اور بہت زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے سانپ کو مجبوراً ہاں بھرنا پڑا۔ لیکن سانپ نے ایک مشورہ دیا کہ تم ایسے اندر نہیں جا سکتے، ایک کام کرو کہ تم سانپ بن جاؤ، میرے ساتھ مور بھی باہر آیا ہے، وہ تمہیں کھا لے گا اور اندر جا کر تمہیں اگل دے گا۔ یہ مشورہ شیطان کو خوب پسند آیا اور ترنت سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ اور جب سانپ مور اندر پہنچے تو مور نے شیطان کو اگل دیا، لہٰذا اس ترتیب سے شیطان جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہنے لگا، میں تمہارا دوست ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ دونوں اس درخت کے پاس کیوں نہیں جاتے اور اس کا پھل کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤں اور نہ ہی اس کا میں پھل کھاؤں، یہ ہم دونوں کے لیے ہے، ہم دونوں ہی اس درخت کے پاس نہیں جا سکتے اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھا سکتے ہیں۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر آپ پھل کھا لیں گے تو فرشتے ہو جائیں گے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، خیر جو بھی ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس پھل کو نہ کھائیں تو ہم حکم کو بجا لائیں گے، اس درخت کے پاس ہم دونوں نہیں جائیں گے۔ شیطان ہار گیا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان ماں حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بار بار اس کو کہنے لگا، خوشامدی کرنے لگا کہ یہ بہت بہترین پھل ہے، بہت اچھا پھل ہے، اس کو اگر کھا لو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ۔ تو بار بار اصرار کرنے پر حوا علیہ السلام ہاں بھر دی، یعنی کہ راضی ہو گئی، اور اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں بھی کھل گئی اور ماں حوا علیہ السلام کے کہنے پر اور شیطان کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت کے پھل کو کھا لیا، یعنی کہ ماں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں ہی اس پھل کو کھا لیے، اور اس پھل کے کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے باہر کر دیا، یعنی کہ اس دنیا میں پہنچ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے ساتھ ساتھ مور اور سانپ کو بھی جنت سے باہر کر دیا۔ سانپ نے جو مشورہ دیا تھا، اس مشورہ کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کے منہ میں خوشبو کی جگہ زہر بھر دیا اور اس کے پیر چھین لیے گئے، اور مور نے جو شیطان کو نگل لیا تھا، اس کی سزا یہ دی گئی، ان کے پیروں کی خوبصورتی ان سے چھین لی گئی اور جنت سے باہر بھی کر دیا، لہٰذا اب یہ چاروں جنت سے باہر ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام، ماں حوا علیہ السلام، مور اور سانپ بھی، یہ چاروں جنت سے باہر آ گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد 300 برس تک آنسو بہائے، پھر جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
10 بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ رمضان سیریز کے مکمل ویڈیوز کا آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔